بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ احزاب آیات نمبر 18 تا 27 میں غزوہ احزاب میں منافقین کا کردار اور تلقین کہ ہر مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ غزوہ احزاب میں منافقین کے برعکس مومنین کا کردار۔ اللہ نے مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف ہر مرحلے پر غیبی مدد فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو لوگوں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ میدان جنگ سے واپس ہمارے پاس آ جاؤ۔ ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم۔ اور یہ لوگ جنگ میں حصہ بھی لیتے ہیں تو برائے نام، اور تمہارے بارے میں ہر چیز میں بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو وہ آپ کی طرف آنکھیں گھما گھما کر اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے شخص پر غشی طاری ہو رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ۔ پھر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہ لوگ مال غنیمت کے حریص بن کر اپنی تیز زبانوں سے آپ کو طعنے دینے لگتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یہ لوگ حقیقت میں کبھی ایمان لائے ہی نہیں تھے، سو اللہ نے ان کے سارے اعمال ضبط کر لیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا۔ ان منافقوں کا ابھی تک یہی گمان ہے کہ دشمن کی فوجیں واپس نہیں گئیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ۔ اور اگر کہیں وہ فوجیں پھر واپس آ جائیں تو ان لوگوں کی تمنا ہوگی کہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے پاس چلے جائیں اور وہیں سے آپ کی خبریں دریافت کرتے رہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر یہ لوگ آپ کے درمیان رہے بھی تو جنگ میں کم ہی حصہ لیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تم میں سے ہر اس شخص کے لیے پیروی اور اتباع کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب اہل ایمان نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس واقعے سے ان کے ایمان اور اطاعت گزاری میں اضافہ ہی ہوا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ انہی مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے
اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ پھر ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو وقت آنے کے منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے عہد میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اور جنگ میں یہ سارے واقعات اس لیے پیش آئے تاکہ اللہ سچے مسلمانوں کو ان کے سچ کا صلہ عطا فرمائے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا۔ اور اللہ نے کافروں کو کوئی کامیابی حاصل کیے بغیر ایسی حالت میں واپس جانے پر مجبور کر دیا کہ وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور جنگ میں اللہ خود ہی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، اور یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے مشرکین کی مدد کی تھی، اللہ انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں تمہارا ایسا روب بٹھا دیا کہ ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور ایک دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا، بلکہ اس علاقے کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم بھی نہ رکھے تھے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔